بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو برخوردارو، اٹھو، اٹھ کر نماز ادا کر لو۔ اللہ کی مہربانی سے پھر اللہ آپ پر راضی ہو جائے گا۔ کھول کے دیکھ چشمے دل، آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ بوڑھا ہو یا جوان سب پر نماز فرض ہے، بچے کو 10 سال سے سختی سے لاؤ نماز میں۔ دوستو بچوں کو نمازی بنا لو، پھر بڑے ہو کر بھی وہ پکے نمازی بن جائیں گے اور نماز کو قائم کر لیں گے۔ بچپن سے ڈالی ہوئی عادت جو ہوتی ہے وہ پھر بڑھاپے تک، آخری عمر تک رہتی ہے۔ تو بچوں کو اپنے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے 7 سال کے ہو جائیں تو بتلانا شروع کر دو، 10 سال کے ہو جائیں تو پھر تھوڑی سختی بھی کرو، تو ساتھ لے کے جایا کرو۔ چھوٹے بچے جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں ان سے ذرا احتیاط کریں۔ تو مسجدوں کو آباد کر لو۔ اگر آپ نے سکون اور چین سے زندگی گزارنی ہے تو مسجدوں کو آباد کرو۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہنا ہے اور کہتے بھی رہنا ہے۔ تو بات ایک ہی ہے، صحت کا خیال رکھو تاکہ آپ نماز صحیح پڑھ سکیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ نماز کے بعد اللہ کے ناموں کی تسبیح کیا کرو، پھر اللہ کی مہربانی سے آپ پر اللہ کی رحمتیں و برکتیں نازل ہوں گی۔ یا حاکموں کا ورد کیا کرو، پھر آپ پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا۔ یا حاکموں، تو پھر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سارا دن آپ پر نازل ہوتی رہیں گی۔ کیوں کہ آپ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں اور پھر اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ دوبارہ اللہ اٹھائے گا، دوبارہ اللہ تعالی کے سامنے جب پیش ہوں گے تو اللہ کہے گا کہ جھکو میرے سامنے، تو کون جھکے گا؟ وہی جھکے گا جس کو اللہ نے ادھر جھکایا ہوگا۔ تو دوستو برخوردارو، اٹھو، اٹھ کر اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور دوسروں کے لیے دعا بھی کیا کرو۔ علامہ اقبال کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، کیے ہیں فاش راز کلندری میں نے، کہ فکر مدرسہ اور خانگاہ کیے ہیں آزاد میں نے۔ تو دوستو اٹھو، بڑوں کی بات مان لیا کرو، نیک لوگوں کی بات مان لیا کرو، پھر اللہ آپ پر راضی ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد پھر جب سب کے لیے آپ دعا کیا کریں گے، پہلے سب سے آپ کی دعا پوری ہوگی، پہلے سب اچھی باتیں آپ کی اللہ پوری کرے گا۔ جو دوسروں کے لیے اچھا سوچتا ہے اس کے لیے پہلے اچھا ہو جاتا ہے۔ تو اسی میں ہماری بہتری ہے کہ ہم صبح اٹھ کر اللہ کے آگے گردنیں جھکا لیں۔ تو پھر فلسطین والوں کے لیے تو جو اس وقت مشکل میں ہیں ان کے لیے ہم دعا کریں، تو اسرائیل کی چیزوں کا بائی کاٹ کریں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔